السلام علیکم ناظرین، ایک مہکتی اور چہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری اور میں ہوں فاطمہ ناصر۔ سٹی ایٹ 10 میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کرتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں، اپنا بھی بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں، ہمدردی سے پیش آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی چھوٹی سی بات، کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کی مشکل آسان کر دے، اور کسی اور کا دن جو کہ شاید تھوڑا برا گزر رہا ہو، آپ کی وجہ سے، آپ کی اس بات یا آپ کے اس ایکشن کی وجہ سے ان کا دن جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ تو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں اور ہمیشہ نرمی سے پیش آئیں۔ اسی کے ساتھ جی باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ اگر بات کریں فیصل آباد میں آئندہ 24 گھنٹے میں ٹمپریچر کس طرح سے رہنے والا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 41 ڈگریز اور کم سے کم ٹمپریچر 28 ڈگریز رہنے والا ہے۔ بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں، ایون دو کل رات کو اراؤنڈ 10-11 بجے فیصل آباد شہر میں ہوا تو دیکھنے کو ملی تھی، دوپہر کے وقت بھی ہوا لازمی طور پہ چل رہی تھی، جس کا مطلب ہے کہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے آج کل فیصل آباد کا موسم، اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے کچھ کہا نہیں جا سکتے۔ لیکن ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ لازمی طور پہ ہائیڈریٹڈ رہنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ دن کے تھرو آؤٹ پانی پئیں، اور بجائے کہ ایک دفعہ ہی بہت سارا پانی پینے کی کوشش کریں کہ دن کے تھرو آؤٹ ہر گھنٹے کے وقفے سے پانی پیتے رہیں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں۔ اور ایک اور چیز جو کہ میں پرسنلی اس سمر میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہے ڈی ٹاکسیفائنگ ڈرنکس، جس کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف سادہ پانی کے اندر آپ یا تو کھیرا ایڈ کر سکتے ہیں، لیمن ایڈ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے فروٹس اور ویجیٹیبلز ایڈ کر کے آپ اپنے پانی کے اندر تھوڑا سا ذائقہ ایڈ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک تو واٹر باٹل بھی کیری کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پانی زیادہ پیتے ہیں، تو لازمی طور پہ جس سے آپ کی اسکن بھی اچھی ہوتی ہے، آپ کی اوور آل ہیلتھ میں بھی جو ہے وہ اچھا اور پازیٹیو افیکٹ آتا ہے، تو لازمی طور پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سن اسکرین لازمی طور پر کہہ رہی ہیں فاطمہ، استعمال لیکن آج یہاں پہ میں لازمی طور پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے بہت ہی سینئر اور پیارے اینکر پرسن بلال ڈوگر صاحب کی سالگرہ ہے، تو جناب آج بلال ڈوگر صاحب ہمارے گیسٹ بھی ہے، تو بہت بہت جناب آپ کو سالگرہ مبارک ہو۔ تو میں جناب اپنی سیٹ سے لگا ہوں اٹھنے، کیونکہ بلال ڈوگر صاحب کے لیے کیک جو ہے اس کا اہتمام خاص طور پہ کیا ہے، تو کیک بلال ڈوگر صاحب کے لیے لایا جائے گا اور ان کی برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جائے گی۔ تو بلال ڈوگر صاحب آئیے جناب، آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، بہت بہت جنم دن مبارک ہو آپ کو، اور بہت بہت سالگرہ آپ کی مبارک ہو۔ تو میں چاہتا ہوں آج باقاعدہ طور پہ کیک کٹنگ کر کے جو شو کا آغاز کیا جائے مبارک دن سے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری جو ساری ٹیم ہے وہ ایکچولی میں کینسر ہی ہیں، یعنی کہ ان کی برتھ ڈے زیادہ جولائی میں کینسر نہیں، کینسر ایز اے اسٹار زوڈیاک اسٹائل۔ بلال آپ میری باتوں کو ٹیڑھا نہ کریں، آج آپ کی سالگرہ دیکھنے والے یہ کہیں گے یہ کینسر ہے، نہیں کینسر پیشنٹ نہیں، یہ کینسر نمایاں سارے ہم کینسیرین ہیں۔ کینسیرین ہیں جی بلال۔ فاطمہ آپ کا شکریہ، خاص طور پہ عرب بھائی اور پوری پروڈکشن ٹیم، فاروق کا، منان کا، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سب کا بہت شکریہ، اور سب سے پہلے سٹی نیوز نیٹ ورک کا جنہوں نے عزت افزائی کی اور بہت بہت پیار دیا۔ لیں جی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بلال۔ لیں جی، بلال صاحب کو اب جو کیک ہے وہ کھلایا بھی جائے گا تھوڑا سا۔ لیں جی، ہیپی برتھ ڈے بلال صاحب، بہت آپ کو سالگرہ مبارک ہو، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ڈھیر خوشیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ترقیاں آپ کی زندگی میں دے، آپ کو بہت ساری جو سکسیس جو ہے اس سے ہمکنار کرے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آج دن کا آغاز جب ہوا نا، ایک دم سے موبائل آن کیا تو حمید نقوی صاحب کی برتھ ڈے آلریڈی رات وش کر۔ سب سے پہلے محسن نقوی صاحب جو ہمارے سی ای او ہیں چینل کے، ان کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہ ایک وہ ڈیڈیکیشن اور وہ پیار ہے ان کی طرف سے جو ہمیں ہمت دیتا ہے کہ یار یہ ہم ایک فیملی کا حصہ ہیں۔ اور پھر سٹی فیملی کی طرف سے ایک گروپ ہے، اس کی طرف اندر وش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ظفر ڈوگر صاحب، مطلب وہ تو ایسے ہیں کہ جیسے ہمارے بڑے ہیں، استاد ہیں میرے، تو 11 سال سے استاد ہیں، تو ان کی ہمیشہ وش بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ پھر علی خان صاحب جو ہمارے ہیڈ ہیں، عارف بھائی نے آتے پھر وہ جو ایک وارم ہگ ہوتی ہے وہ دی ہے، ویسے تو گرمی کافی ہے لیکن وارم تو ویسے ہے، لیکن وہ ایک دوستوں کی اور پیار محبت جو ہوتی ہے گرم جوشی، ہاں گرم جوشی سے۔ پھر آتے آپ کا ایک چلبلا انداز تھا صبح، تو یہ مزہ آتا ہے۔ ایک یہ دن ہوتا ہے، بلا شبہ دن تو کم ہو رہے ہیں لیکن یہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، خوشیاں منانی چاہیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دن کم ہو رہے ہیں شادی کی طرف یا پھر نہیں، زندگی کا تو 1 سال کم ہوتا ہے نا، زندگی کا 1 سال کم ہوتا ہے، شادی کی طرف بھی کم ہو رہے ہیں۔
उसकी खुशी भी है। उसकी खुशी भी है ये लाल को। क्या बात है जनाब, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ढेरों ढेर खुशियां लाए और इस तरह के खुशी के मौके बार बार लाए। एक साल कम हो जाता है लेकिन वो साल अगर अच्छा जिया हो तो उसकी सेलिब्रेशंस भी हो बिल्कुल, सकती और हैं। अपने प्यारों के साथ और अपने नज़दीकी लोगों के साथ सेलिब्रेट लाजमी तौर पे करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए जो है एक बड़ा खुशी का मौका होता है कि आप आप उनकी ज़िंदगी में कितनी खुशियां लेकर आते हैं। और डेफिनेटली हमारी जो टीम है उसमें आप बहुत सारी मुस्कुराहटें लेकर आते हैं। और अगर कई दफ़ा होता है दिन इतना अच्छा नहीं गुजर होता है, गर्मी ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन आपकी बातें सुन के ना बंदे का मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा, यानी कि मैं लतीफ़ से सुनाता हूँ। आप अच्छी बातें करते हैं, बहुत क्योंकि शुक्रिया जो मेरे फातिमा। ख्याल है जो अच्छे इंसान होते हैं वो अच्छी बातें बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खुशियों का लम्हे हैं असल। बेसिकली इस वक्त हनान एग्री करेगा, अगर हम कभी भी बात करें ना, हसन भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे मतलब बहुत महदूद हो गए हमारे पास। इस वक्त जो देखें कोई किसी टेंशन में है और ऊपर से कोरोना ने हमारे Negativity बहुत सारे बहुत प्यारों है। को जुदा किया है। फिर माली मुश्किल लोगों की इतनी, अगर हम रोज की अदाद शुमार देखें तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियां छूट रही हैं। तो ऐसे मौक़ों में हमें ना बहुत कम मौके मिलते हैं जब खुशियां हमें बांट लेनी चाहिए और खुशियां दोबारा जरूर करनी चाहिए। गमों में बिल्कुल अपने अब प्यारों ये के सिर्फ साथ खुशियां बांटेंगे या हम केक भी बांटेंगे? नहीं, ये आप केक अब आपका है, ये मैंने आपको अब आप खा सकते हैं, क्योंकि हनान ने मुझे तो खिला दिया है, मेरी बर्थडे पूरी होगी। क्योंकि बर्थडे जिसकी होती है ना उसे खुशी होती है कि उसका केक जो है वो केक कटिंग की जा रही है। बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो दिल करता है मैं अपना बर्थडे का केक जरूर खाऊं। नहीं, मैं कंजूस नहीं हूँ। अभी बिलाल आरफ भाई ने आपका केक काटना है शो के बाद, उन्होंने भी। हाँ ठीक है, मैं लेकिन केक काट चुका है पहले वैसे। बिल्कुल केक काट आरफ भाई की तरफ से यही है। आरफ भाई की तरफ से। अच्छा बिलाल ये बताइएगा कि विशेष और किस किस तरफ के की गई, घर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप? हनान बेसिकली पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है थोड़ा सा, लेकिन साथ थोड़ा सा वो जो सोशल सर्कल होने की वजह से अमूमन आज अब घर जाऊंगा शाम को तो जो भांजे भतीजे हैं वो फिर केक लेके ऑलरेडी बैठे होते हैं। और होममेड केक भी कभी कभी होता है बहनों की तरफ से खास तौर पर। और अब बहनों का तो वैसे ही भाइयों के साथ बड़ा प्यार होता है। बिल्कुल, जो खासतौर पर कजन्स हैं, भाई हैं, तो उनका एक काफी कंबाइंड फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली के अंदर एक बड़ा सेगमेंट होता है, वो सारे मिलके फिर केक काट भी लेते हैं। खुशियां हैं और ये बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। बल्कि जहां जहां हम जा रहे होते हैं आज रिपोर्टिंग के दौरान, प्रोग्राम के दौरान, तो वहां से लोग ऑलरेडी Wishes जो हैं सरप्राइजेस वो लेके मैं बैठे होते हैं कि बिल्कुल। आपको विश के हैं। बर्थडे बिलाशुबा बहुत सारे लोगों ने विश की है, लेकिन बहुत सारे खास किसी ने भी विश की है। हाय, और बड़ी- हाय, हाय, उसकी हाय। खुशी भी है। ऑन स्क्रीन जनाब मैंने बता रहे हैं। पहली दफा बिलाल को ब्लश करते हुए देखा। हाँ। देखे ना, वो आपका बेटर हाफ भी है, आने वाली जिंदगी भी उसके साथ गुजरनी है। तारीफें की जा रही हैं जनाब। तो उसके लिए उसकी अच्छा अब ये बताएं गिफ्ट मिले कि नहीं मिले? गिफ्ट मिले हैं जी, बिल्कुल। सबसे पहले ये शूज पहन के बैठा हूँ, ये गिफ्ट आ अच्छा, गया। यानी कि उसके आज बाद अगले आने आपने वाले ऊपर से सब- नीचे तक के गिफ्ट हाँ, गिफ्ट हैं, आज गिफ्ट चल रहे वैसे हैं। बिलाल जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि घर के एंकर वही होंगे। वो फिर उनको बिलाल को बोलने नहीं देंगे वहां पे। बिलाल अभी से काफी दबा दबा ये बाद में डिस्क्लोज करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये ना बिलाल में बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है और बड़ा अच्छा बदलाव आ रहा है। सब्र आ रहा है ना? सब्र आ रहा है। अभी असल तो आएगा और आगे शादी वाले एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपने। अच्छा बिलाल ये बताइएगा, सारों ने विश तो किया, माँ बाप का अंदाज जरा डिफरेंट होता है, उन्होंने विश कैसे किया? माँ बाप का अंदाज पता क्या होता है? हम अमूमन रात को ना हमारे लेट कोई जागने की आदत नहीं है। वेरी ऑनेस्टली, ईशा की नमाज पढ़ी, वालिदैन दोनों सो जाते हैं। मेरी भी अमूमन यही है, जिम से वापस आके ईशा की नमाज पढ़ी और सो गए। आज बर्थडे थी तो डेफिनेटली लोगों ने विश करना था तो जागा उसके लिए, लेकिन अमूमन मेरी भी 11 साढ़े 11 रूटीन है सोने की। लेकिन उसके बाद सुबह उठाऊँ तो वालिद साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन वो एक होता है ना डर खौफ, उन्हें विश जरूर करनी है जाके प्यार से। वो आपके फोरहेड पे किस करती हैं माँ, ये प्यार का अंदाज होता है और ये सबसे ज्यादा खूबसूरत गिफ्ट होता है। इससे ना प्यारा गिफ्ट हो सकता है और ना मिल कभी सकता है। होगा। ना बिल्कुल मिल आप सकता है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह और रहे हैं। अल्फाज की जरूरत भी नहीं होती, स्पेशली जब वालिदैन या फैमिली मेंबर्स के साथ। आई डोंट थिंक आपको अल्फाज का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। सिर्फ आई थिंक वो फीलिंग्स होती हैं, मेरे ख्याल में होता है और फातिमा, वही हमारे काफी दीन होता इस्लाम में कहा गया कि जो हमें एक पैदा कर दिया गया ना, मैं इसका कर्ज नहीं उतार सकते। तो उनको तो उनकी विश हो या ना हो, उनका तो कर्ज हम उतार ही नहीं सकते। जितना बड़ा उन्होंने हमें तोहफा इस दुनिया में लेके आए, हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ बैठ के आज बात कर सकें। बिल्कुल सही बात है और ज़रूरी भी है। पेरेंट्स तो मेरे ख्याल है हर किसी के लिए अजीज होता है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को बहुत बहुत लंबी ज़िंदगी दे। और साथ ही बिलाल आपको अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियों से नवाजें आगे ज़िंदगी में, और बहुत सारा सक्सेस जो है और आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत हम लोग बेस्ट विशेस देते हैं। इसी के साथ
आगे मूव ऑन करते हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जिनके साथ हम कुछ डिस्कशन करेंगे फैसलाबाद के हवाले से। हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद के जो इश्यूज हैं लाजमी तौर पर उनके हवाले से बात कर सकें। बिलाल डोगर तो हमारे साथ हैं और उसी के साथ साथ हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद है। मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हसन अशरफ मौजूद है जो कि CEO हैं मैयत स्कूल के। और ऑफ कोर्स एजुकेशन के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कोरोना का बच्चों के ऊपर पड़ा है। जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए भी, क्योंकि वो एज होती है जब आप डिसिप्लिन सीखना शुरू करते हो। आपको 7 साल की उम्र तक कहा जाता है साइंटिस्ट की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, कि 7 साल की उम्र तक आप रियली डेवलप होते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, और अभी आपकी जो कोर पर्सनालिटी होती है वो आपकी फॉर्म हो चुकी होती है 7 साल की उम्र तक। और उसके बाद सिर्फ उसके ऊपर जो है चीज़ें बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं। जो बच्चे 7 साल से कम उम्र के हैं उनको स्पेशली बड़ा सफ़र करना पड़ा है। जो उन्होंने घर पे वक्त गुजारा है, मोबाइलों की आदत हो गई है, जो एक नॉर्मल सी होती है ज़िंदगी की, डिसिप्लिन होता है जो कि आप उस उम्र में सीखते हो, लोगों की बात सुनना, एक लीडरशिप स्किल आपके अंदर आ जाती है, जो आप देखते हो कि आपने ऑर्डर्स को फॉलो करना है या अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से गुजारना है, वो बड़ा मुश्किल हो गया। उसके अलावा भी मैट्रिक के बच्चों की बात करें या यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों की बात करें, उन्होंने भी बहुत सफ़र किया, क्योंकि ये एक ऐसा मुकाम होता है ज़िंदगी का जो आपके साथ हमेशा रहता है। पहली क्लासेस तो भूल जाता है बंदा, लेकिन 9th 10th 11th 12th और उसके बाद यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स आपकी आगे प्रोफेशनल लाइफ में हर वक्त, यानी कि आने वाले डेकेड्स तक वो आपके साथ रहते हैं। उसी वाले से बातचीत करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, स्कूलों पे बड़ा असर पड़ा है, अब स्कूल्स कुछ हद तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जो अगर देखें तो अच्छी चीज़ है, बेहतर चीज़ है। क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर हम लोग ध्यान नहीं करते हैं तो पाकिस्तान एक चौथी कोरोना की वेव आ सकती है पाकिस्तान के अंदर, काफी खतरे की बात। फातिमा, हसन शुरू करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा। बेसिकली हसन ने अभी 3 दिन पहले डियाना अवार्ड जीता है, जो कि दुनिया का ह्यूमैनिटेरियन का सबसे बड़ा अवार्ड है नौजवानों के लिए। और ये उम्मीद स्कूल चलाते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बच्चे जिनके वालिदैन उन्हें चाइल्ड लेबर करवाते हैं, उनसे लेते हैं बच्चे, उनको पढ़ाते हैं, उनको मंथली जितना वो कमाते हैं उतना देते भी हैं कि आपने इनसे नौकरी नहीं करवानी, हम इन्हें पैसे देते हैं, आप ये पैसे रखें, इसको पढ़ने के लिए भेजें। ये उम्मीद स्कूल सिस्टम, इससे पहले ये UN का अवार्ड जीत चुके हैं। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ह्यूमैनिटेरियन का, डियाना अवार्ड, लेडी डियाना के नाम से। प्रिंस हैरी ने वर्चुअल तकरीब हुई है परसों 4 दिन पहले, जो हाउस ऑफ कॉमन में थी आई थिंक सो, वहां से इन्हें अवार्ड मिला है। और ये 6 पाकिस्तानी हैं, जिनमें से सिर्फ वाहिद फैसलाबादी हैं। और ये क्वालिटी एजुकेशन का पूरी दुनिया का वाहिद अवार्ड है जो कि फैसलाबाद हुआ है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी और हम कांग्रेचुलेट भी करते हैं जनाब आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत पाकिस्तान का अपने नाम फख्र से हमारा सर पाकिस्तानियों का ऊंचा किया है। और जब भी आप कोई काम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करते हैं, और ये बहुत बड़ा काम है। पाकिस्तान में अगर देखें तो इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं, क्योंकि लो इनकम हाउसिंग से आते हैं, वो कभी स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते, पहुंचते भी हैं तो आगे कभी नहीं बढ़ पाते। तो मेरे तरफ से भी दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी जिंदगी जो है इन बच्चों के नाम की है और इनके लिए आप काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, दिल तो कह रहे पूछूं कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि इंसान को फख्र महसूस होता है। तो मैं चाहूंगी आपका विजन क्या था, आप अगर उस हवाले से बताएं। और प्रिंस हैरी के साथ आपने बात की, आई थिंक इंटरनेशनली जब भी पाकिस्तान रिकग्नाइज होता है बड़ा फख्र होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो आपको इस मोमेंट में कैसा महसूस हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब अब सही है, अब मैं और भी चीजें करने की कोशिश करूंगा, ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि ये देख के, मुझे देख के, मेरी कामयाबी देख के कोई और भी पाकिस्तानी हो जो कि कल जाकर किसी की मदद करने की कोशिश करे, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने की कोशिश करे? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने आज मुझे यहाँ पर मदऊ किया है। और बेसिकली जैसे आपने कहा, मैं बिलाल भाई ने सारा बताया, ये अल्फाज में इंसान बयान नहीं कर सकता जब अपना नाम एक अपनी कंट्री के साथ जुड़ता हुआ देखता है। स्पेसिफिकली जब नाम हमारा रोल ऑफ ऑनर्स बोर्ड वहाँ के पैलेस में आया, 6 पाकिस्तानीज़ का नाम, और वहाँ अपना नाम देखकर इतना बड़ा अवार्ड जिसका अंदाज़ा भी नहीं था। और ये हमारे लिए भी बहुत एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि इस अवार्ड की एक खासियत है कि कोई थर्ड पर्सन, नॉट फ्रॉम योर फैमिली, बट कोई एक थर्ड पर्सन आपको नॉमिनेट करता है और वो आपको बता भी नहीं सकता। तो वो जब वो एक न्यूज़ इसकी, नहीं पता कि आपको तो मुझे नहीं, ये नहीं पता। तो ये एक बड़ी स्पेसिफिक बात होती है। लेकिन अब मुझे पता चल गया, अवार्ड से पहले नहीं पता था, अब अवार्ड के बाद मुझे पता चला मेरी टीम है जिसने, जो मेरी उम्मीद की सारी टीम है, उन्होंने मुझे हिडनली तौर पर ये नॉमिनेट किया कि सर की काविशें हैं, इसको लेकर चलें। अच्छा, काविशें तो यकीनन आपकी हैं, लेकिन इन काविशों में रंग भरने के लिए एक जद्दोजहद, एक उम्मीद चाहिए होती है, जिसे लाने के लिए आपके अंदर जज्बा होना जरूरी है। ना सिर्फ आपके अंदर बल्कि आपकी टीम के अंदर होना भी है। फिर एक्सपोजर
آپ کا ہونا چاہیے. بچے کہاں کہاں پہ کام کر رہے ہیں جا کے ان کو ڈھونڈنا, پھر کتنی ان کی تنخواہ تھی ان کے پیرنٹس تک پہنچانا, ان کو پڑھائی کی طرف مائل کرنا, کیونکہ ایک بچہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اسے ایک دم سے سسٹم چینج کر کے سٹڈیز کے اندر لایا جائے تو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ان کا دل لگانا, وہاں پہ کھیلنے کے لیے ٹائم دینا. تو کیا کہیں گے کتنی مشکلات کا سامنا ان تمام چیزوں کے اندر کرنا پڑا, اور اس سے امپیکٹ کیا آ رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر, کیونکہ سوسائٹی میں چینج جو ہے وہ لانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. پڑھے لکھے بچے ہوں گے تو پڑھا لکھا معاشرہ سامنے آئے گا, اور ایک مہذب معاشرے کے طور پہ ہمارا شہر ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان ابھر کے سامنے آئے گا. تو یہ ٹاسک مشکل تھا, مشکلات کیا کیا پیش آئیں آپ کو؟ جی یہ میں نے سٹارٹ کیا تھا 2017 میں, اور سٹارٹ یہ ایک بچے سے کیا. بیسیکلی وہ ایک بچہ, ہم اس کو ایک پروجیکٹ کے دوران اس کو کپڑے دے رہے تھے, تو اس بچے نے کہا کہ سر آپ بھی مجھے کپڑے دے رہے ہیں پر میں نا پڑھنا چاہتا ہوں. وہ ورک شاپ پہ کام کرتا تھا, تو وہاں سے وہ ایک ایسی اس کی وجہ سے ایک ایسی موٹیویشن کریٹ ہوئی. میں نے سوچا اس مشن کا آغاز کرنا چاہیے ان بچوں کو جو کہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, پڑھنا چاہتے ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ کام کریں. تو وہاں سے وہ امید کا ایک آغاز ہوا, ان بچوں کے لیے بھی وہ امید بنی. وہ ایک بچے نے ایسی موٹیویشن کریٹ کی کہ آج الحمدللہ 8 شہروں میں ہمارے 10 اسکول چل رہے ہیں پورے پاکستان میں, اور 600 سے زائد بچے اس ٹائم فری آف کاسٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 1200 سے زائد بچے پڑھ چکے ہیں, یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں. تو یہ ان بچوں جدوجہد کی بات آپ نے کی, تو ڈیفینیٹلی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہت سے لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کرنا چاہا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو, اس سے کرنے کا کیا فائدہ ہے, اپنا فیوچر سنبھالو, اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو, اپنے کام کے بارے میں سوچو, ان سے کرنے سے کچھ فائدہ نہیں. لیکن ایک بس سوچا ہوا تھا, ایک ویژن تھا کہ اس ملک نے جتنا ہمیں اتنا کچھ دیا تو اس کے لیے مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کو ہم سرو کر کے جائیں. بہت خوب. اور مجھے یہ سن کے بھی بہت خوشی ہوئی ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اپنے لیے تو ہر شخص جیتا ہے. ایسے ہی خوشی تب محسوس ہوتی ہے جب آپ کسی کی زندگی سنواریں. کھانا خود ہر کوئی کھا کے اپنا پیٹ تو بھر لیتا ہے, لیکن دل کو تسکین تب ہی پہنچتی ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ ساری عمر کی روٹیاں ان شخص کی, ان لوگوں کی پکی کر رہے ہیں جن کی مدد کر رہے ہیں, کل کو بڑے ہو کے کسی اچھی جگہ پہ وائٹ کالر جاب جو ہے وہ کر سکیں گے. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو یہاں پہ ایک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں آج ایک انٹرنیشنل ایوارڈ وننگ ہیومینیٹیرین سے. آئی تھنک ہر کوئی زندگی میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کچھ ایسا سوچتے ہیں, کچھ ایسا کر دکھاتے ہیں کہ وہ جنریشنز کی زندگی بدل دیتے ہیں. اور آج ایسے ہی شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ایسا اسکول بنوایا ہے جہاں پہ جو بھی بچے افورڈ نہیں کر سکتے, جن کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں اور بچپن سے ہی کما کر گھر پیسے لے کر آئے, اس اسکول کے سسٹم کی طرف سے نہ صرف ان گھروں میں پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ہمارا بچہ کما کے نہیں لا رہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کو مفت تعلیم بھی فراہم کی جاتی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. میں چاہوں گی اگر آپ تھوڑا سا اسکول کی فنڈنگ کے حوالے سے بات کریں, کس طرح کی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے, اسپیشلی بگننگ کے اندر, کیونکہ جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ ہوتا ہے تو لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے اس کی کیا ضرورت ہے, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے بتائیے گا کتنی مشکل ہوئی, اور اب فنڈنگ جو ہے کس طرح کی جا رہی ہے, اگر مزید فنڈنگ آپ کو اور لوگوں کی طرف سے, کیونکہ فیصلہ آباد کی بات کریں تو میرا خیال ہے ایک چیز میں, چیریٹی میں فیصلہ آبادی کبھی پیچھے نہیں رہتے, اور یہ ایسا پروجیکٹ ہے جس میں بڑھ چڑھ کے ہر کسی کو حصہ لینا چاہیے. تو میں چاہوں گی اگر اس حوالے سے آپ ہماری آڈینس کے لیے چیزوں کو ذرا ایکسپلین کریں. جی بیسیکلی جیسے آپ نے بات کی فنڈنگ کے حوالے سے, ریسورسز کے حوالے سے, تو امید کا وہی بات ہے. جب آغاز کیا تو ایک چھوٹے میں نے گراؤنڈ سے کیا تھا آغاز. ایک پلاٹ تھا جہاں پر جا کر میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا, اور لیکن وہی بات ہے, وہ کہتے ہیں when there's a will there's a way. تو یہ نہیں سوچا کہ کیسے ہوگا, اور آج 4 سال کے اندر ہمارے پاس اپنی بلڈنگز ہیں امید کی, جہاں پر بچے سارے پڑھ رہے ہیں, مختلف شہروں میں بلڈنگز ہیں. تو ریسورسز میں سمجھتا ہوں میری کسی کی بھی اور ہر ایک آرگنائزیشن کی سب سے بڑی اس کی ٹیم ہوتی ہے. ہماری ریسورس, میری ایک جو سب سے بڑی اسٹرینتھ کہہ لیں, اس فاؤنڈیشن کی اسٹرینتھ کہہ لیں, وہ ہماری ٹیم ہے. ینگ سارے والنٹیئرز ہیں پورے پاکستان سے, مختلف یونیورسٹی سے, جو ہم نے ایک ایک کر کے کہہ لیں اس فاؤنڈیشن میں لائے ہیں, اور وہ سب
بلا لاس اس یعنی سارے کہ خیر کے لیے جتنے کام کرتے بھی ہیں. لوگ آپ کی ٹیم میں ہیں جی. وہ سب والنٹیئر کرتے ہیں. والنٹیئر کرتے ہیں. ایبسولوٹلی. میں تھوڑا سا ایکسپلین اسے ایسے کر دوں گا کیونکہ حسن میرا جونیئر بھی ہے یونیورسٹی میں, اس لیے میں اسے بہت ہاں بہت جی, دیر مجھے شو شروع ہونے سے پہلے یہ پتا چلا تھا کہ آپ کے جونیئر ہیں. 2012 میں 11-12 کی بات ہے یہ, لیکن جب اس نے شروع کیا نا تب وہ جو جھونپڑی کے اندر شروع کیا تھا نا تو میں نے دیکھا تھا. مجھے یاد ہے خبر چلانے پہ پنکھے ملے تھے, ابھی بھی یاد ہے پنکھے ملے, پھر لائٹس آئی, پھر وہ ٹینٹ ایک فرش میں نیچے فرش ڈلوایا, خود ہم نے سامنے دیکھا فرش ڈل رہا ہے. اچھا پڑھاتا کون ہے آپ کا سوال تھا. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں جو فرسٹ ٹائم اپنی کلاسز دیتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم مفت پڑھانے آتے ہیں, وہ کلاسز دیتے ہیں, اور انہوں نے اسکول ہی سیکنڈ ٹائم رکھا ہے, اب فرسٹ ٹائم بھی شفٹ کیا. جو بچے سیکنڈ ٹائم پڑھاتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, وہ فرسٹ ٹائم پڑھانے آ جاتے ہیں. یعنی کہ وہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ حسن یا ہماری یونیورسٹی سے ریلیٹڈ بہت سی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہیں, وہ فری آف کاسٹ ایجوکیشن دینے آ رہے ہیں, وہ لیتے کچھ نہیں ہیں, وہ اپنی خدمت دینے آ رہے ہیں. تو یہ اگر کوئی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے, فار ایگزامپل جو ہماری آڈینس ابھی دیکھ رہی ہے, مجھے لگتا ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں جتنے بھی زیادہ لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, چاہے وہ FSC کے اسٹوڈنٹس ہیں, لازمی طور پہ تو آف کورس میں چاہوں گی کہ کس طرح سے کوئی والنٹیئر کر سکتا ہے. دیکھیں والنٹیئر کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. حسن ہے, امید اسکول ہے, اور جڑا والا پہ روڈ پہ ان کی برانچ ہے, مختلف برانچ شہروں میں. ایک ان کا پیج بھی بنا ہوا ہے, آپ جائیں وہاں پوسٹ کریں. مطلب یہ کوئی پابندی نہیں. پروجیکٹ بلال اتنا خوبصورت ہے, اس کے پیچھے جو آئیڈیا ہے, جو موٹیویشن ہے, ابھی تک کتنے بچے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں, اور آپ نے بتایا بھی, تو وہ آگے زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ آپ نے جنریشنز کی زندگی جو ہے وہ تبدیل کر دی. میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا بتائیں. عموماً ایک سٹوری بڑی بتاتا ہوں. ہمارے پاس بہت سے ایسے بچے ہیں, کیونکہ ہم لوگ ساتھ ساتھ صرف ایجوکیشن یا سکلز بھی دے رہے ہیں. مطلب بچوں کو سلائی کڑھائی کا کام بھی سکھا رہے ہیں, بچوں کو اب کمپیوٹرز کا کام کورسز کروا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ای کامرس کا دور ہے, فری لانسنگ کی طرف بچوں کو لے کے آ رہے ہیں, تاکہ یہ بچے وہ 12 سال والے میٹریکولیشن پلان پہ ہم لے کر نہیں جا رہے. ہم اپنے یونیک ایک کریکولم بنا رہے ہیں کہ 3 سے 4 سالوں میں یہ بچے ایجوکیشن حاصل کریں, اور اتنا اچھا سکل ان کے اندر آ جائے, کسی کی نہ کسی فرم میں یا فری لانسنگ کے ذریعے خود ارن کرنے لگ جائیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے لگ جائیں. تو ایک میرے پاس بڑی اچھی سٹوری ہے. ایک بچہ عبداللہ نامی ہے, وہ ہمارے پاس 2 سال سے آگے آ رہا تھا. اس کو ہم نے کانٹینٹ رائٹنگ میں اس کو سکل سکھایا, اور اب وہ مختلف فری لانسنگ ویب سائٹس پہ کام کر رہا ہے اور ارن کر رہا ہے وہ. اور اس کی فیملی اب آ کے ایسی دعائیں دیتی ہے, بلکہ اور بہت سی مائیں آتی ہیں جب, تو کیونکہ وہ بچے ہیں, کوئی ریڈی لگا رہا تھا, کوئی بھیک مانگ رہا تھا, سڑک مانگتا ہے. اب وہ جب ان کی مائیں آتی ہیں اتنے اچھے انوائرمنٹ میں ان کو پڑھتا ہوا دیکھتی ہیں, تو وہ میں بتاتا ہوں عموماً اکثر جگہ پر کہ وہ ایک ماں آئی, وہ رونے لگی ہمارے پاس سامنے آ کے کہ جی بچے سر جی میں رات نو نا خواب چ دیکھا سی میرا بچہ نا ڈاکٹر بن گیا, اتنے میں پڑھ رہا تھا, میرا ڈاکٹر بن گیا, بچہ میرا نا فوجی بن گیا. بالکل, آپ کا جو ویژن ہوتا ہے نا, ویژن بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دیتا ہے. وہ کلیئر کس طرح سے کر دیتا ہے؟ اگر آپ کے اپنے معاشرے کے اندر ایک پڑھا لکھا نوجوان دیتے ہیں, وہ نوجوان اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, انجینئر بھی بن سکتا ہے, بزنس مین بھی بن سکتا ہے, پولیٹیشین بھی بن سکتا ہے, عالم بھی بن سکتا ہے. تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر بزنس مین کی اسپیسیفکلی بات کریں تو ایک بل گیٹ اگر آپ پیدا کر دیتے ہیں, زیادہ نہیں, مطلب اگر آپ ہزاروں بچے اپنی زندگی میں پڑھاتے ہیں, صرف ایک بل گیٹ پیدا کر دیتے ہیں جو پاکستانی اسٹیٹ, جو پوری اسٹیٹ جتنی انکم جنریٹ کرتی ہے, ایسی کئی اسٹیٹس کو سنبھال سکتا ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کا نام روشن کر کے پاکستان کو کہاں پہ سٹینڈ کر سکتا ہے. اس تلاش میں ہم جتنی بھی محنت کریں گے وہ کم ہی سمجھی جائے گی, اور ہم اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اگر ہم بریگیڈ پیدا نہیں بھی کر رہے, کوئی چھوٹا موٹا ڈاکٹر بھی پیدا کر رہے ہیں, چھوٹا موٹا انجینئر بھی پیدا کر رہے ہیں, تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کی پارٹیسپیشن کیا ہوگی؟ اس کی پارٹیسپیشن سے ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف کس طرح سے جائے گا. تو بلال, آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے, یہ پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں جو ملک کی ترقی کی دوڑ جو ہے اس کی لگام میں سنبھالتے ہیں کل کو جا کے. کیا کہیں گے؟ میں نے تھوڑے دن پہلے ایک پروگرام کیا, آپ نے دیکھا وہ چنیوٹ کے اندر جو ٹھٹھا فتح علی کا گاؤں تھا, چا امو والا, ٹھیک ہے, 14 سال سے 2 درختوں کے نیچے بچے پڑھے ہیں, اور یہ فیڈر سکول ہے. سرکار اگر فیڈر سکول بنا چکی ہے تو ان کو سہولیات پرووائڈ کرنا بھی ہوگا. ٹاٹ کسی نے دیا ہے, برف والا پانی کوئی دے رہا ہے. اور مجھے اس چیز کو بتاتے ہوئے فخر ہو رہی ہے کہ چھوٹا بھائی بھی حسن, اور اس نے سب سے پہلے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ مجھے اس کا ایڈریس دیں, ہم ان کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں, ہم انہیں چیئرز دیں, ٹیبلز دیں, کچھ بھی دیں.
देखें फीडर स्कूल है, इन फीडर स्कूल्स के अंदर वो जो बच्चे बैठे उससे पूछा क्या बनोगे, एक बच्चे ने पता क्या, मैं पुलिस वाला। मैं क्या करोगे, कहता सबको पकड़ लूंगा। उस बच्चे के अंदर एग्रेशन चेक करें, आप इनको खुद मुजरिम बना रहे हैं, आप इन बच्चों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, वो बच्चा बड़े होकर अपना हक छीनेगा नहीं, क्योंकि देखें हक फिर वो ही है, जब आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे ना, नहीं देंगे, वो छीन लेगा। तो ये आप कह रहे हैं हमारे जराइम बढ़ रहे हैं, हमारे इधर मंशियात के अड्डे बढ़ रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ रहा है? आप लोगों ने उन्हें बेसिक राइट्स नहीं दिए। क्या वो पेट्रोल डलवा के टैक्स नहीं दे रहा? क्या मोबाइल पर टैक्स नहीं? आप कह रहे हो टैक्स गुजार नहीं है, सिर्फ टैक्स गुजार एफबीआर का नहीं है, बल्कि आपकी हर बेसिक नेसेसिटी के अंदर दालें हैं, चीनी है, आटा है, उसके अंदर टैक्स पे कर रहा है। वो खाना खाने जाता है, वो सेल टैक्स दे रहा है, वो बिजली यूज करता है, सेल टैक्स देता है, वो गैस करता है, टैक्स दे रहा है, हर चीज पर टैक्स दे रहा है। फिर उसे जब उसके बुनियादी राइट्स नहीं मिलेंगे तो अग्रेशन बढ़ेगा। वो बच्चा कहता है मैं पुलिस वाला बन के इन सबको गिरफ्तार कर और लूंगा। बिलाल, आप मेरे से एग्री करेंगे कि जो स्कूल्स होते हैं इस तरह के, उधर आपको बड़ी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलती है, स्पेशली टीचर्स की तरफ से या उस्ताद की तरफ से। एंड आई थिंक यही डिफरेंट है उम्मीद स्कूल के बारे में, कि वहाँ पे एक पॉजिटिव आपको सेंस दी जा रही है, आपको पढ़ाई नहीं बल्कि स्किल सिखाई जा रही है, जो कि दो बड़ी डिफरेंट चीज़ें। कंटेंट राइटिंग जैसे कि आपने स्किल के हवाले से बात की। जो दूसरे स्कूलों की अगर हम बात करें, इवन कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स की भी आई एम सॉरी टू से अगर हम बात करें, तो यही कुछ इस तरह के हालात है कि इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट है, टीचर्स की तरफ से इतनी डीमोटिवेशन आपको की जाती है कि अगर एक मसला है उसी को हाईलाइट किया जाता है आपकी जिंदगी के हवाले से, आपको कभी ये नहीं सिखाया जाता कि उसका सोल्यूशन क्या है। रिसोर्सेज की कमी होती है बेसिक चीजों के लिए। जब एक इंसान को बचपन से लड़ना पड़ रहा है तो वो बड़ा होकर किस तरह का शहरी बनेगा। फातिमा, वो एक बड़ा मशहूर मुकाला बोला जाता है कि जब आगे बढ़ना हो ना, जो बढ़ना जानते हैं ना, वो पंजाबी कहते हो सीना पाड़ के पत्थर का भी युग पैंदे ने। जिन्होंने आगे जाना हो तो चले जाते हैं, रिसोर्सेज का रोना ही रोते हैं। ये गवर्नमेंट कह देती है हमारे पास कुछ नहीं है, हम एटलीस्ट देखें उन्हें नीचे साफी टूटी, उनकी मैट फटा हुआ है, मैट तो दे दें, नया मैट ही दे दें, उन्हें वो साफ कर दें। आपके पास सरकारी जमीनों के अंबार हैं हर जगह, आप उन्हें कहें जी ये सरकारी जमीन है, ये आपने यहाँ चारदीवारी करनी, आप यहाँ बैठ के देखें। बहुत खूबसूरत पाकिस्तान का मिसाल है, यहाँ चंदा इकट्ठा होता है मस्जिदों के लिए, मदारिस के लिए बन जाते हैं ना, तो आप स्कूल को दे दें जगह। वो 14 साल से फीडर स्कूल को लोग चंदा भी देते तो अब तक स्कूल वो बन जाना था। एक कमरा तो दे सकते हैं। कितनी कितनी जगह हमारे पास खाली पड़ी हैं। डीसी हाउस फैसलाबाद देख लें, आरपी हाउस देख लें, सीपी हाउस, कितने कितने बड़े घर हैं, शाहाना महल हैं, इनमें से एक एक कमरे उनको नहीं मिल सकते? क्या उनका हक नहीं इस पाकिस्तान के ऊपर? जब आप उनको इस लेवल पे ले जाएंगे तो फिर आप कैसे कहेंगे मुल्क के अंदर ये मुल्क की तरह? देखें वो कहता है, उससे मैंने एक शेर पूछा तो उस बच्चे ने इलामा इकबाल का शेर सुनाया, यानी कि उसको पता है इलामा इकबाल ने उस बच्चे के अंदर बेदारी पैदा कर दी है, लेकिन उस बेदारी, उस शमा को दबाया जा रहा है, उसे दिए को चलने नहीं दिया जा रहा। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है। और इसमें एक और मैं वही पॉइंट बात करूंगा, जैसे अब बिलाल भाई कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला ने एमी ने ये बात की कि एजुकेशन इज द ओनली वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। तो जब हम हमारी बुनियादी चीज एजुकेशन के ऊपर हम फोकस ही नहीं कर रहे। मैं एक पॉइंट और इसमें मजीद ऐड करूं कि आप जो वो बात करें कि वहां तो वहां बिलाल भाई आपने एक और रिपोर्ट की थी हमारे साथ भट्टा स्कूल्स के ऊपर। भट्टा स्कूल्स जो एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा चल रहा था, जो जितने भी ब्रिक किलिंग स्कूल्स हैं, जो भट्टे हैं, वहां पर एक एक कमरे के स्कूल्स बनाए गए थे। और अब बीच में लाके जब वो बच्चे एक सीध में चले, 3rd 2nd क्लास में आए और वो प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया गया। अब वो बच्चे कहां जाएं, उनके पेरेंट्स कहां जाएं? और एक भट्टा स्कूल की जो मैक्सिमम कॉस्ट है, जिसमें 40 से 50 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो 10 से 15 हज़ार है। 10 से 15 हज़ार कॉस्ट 50 बच्चों की अगर हमारी सरकार नहीं उठा सकती तो आगे उनसे हम क्या तवक्को रख सकते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपकी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरी ड्रेसिंग हसन मज़हर, जो कि हमारे फैसलाबाद के मारूफ डिज़ाइनर है, उनकी जान से की गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि फॉर्मल सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग की परचेजिंग करें, उसके लिए आपको ग्राउंड फ्लोर कोहिनूर प्लाजा में जाना होगा, जहाँ पे हसन मज़हर की शॉप मौजूद है। वहाँ पर जाके आप परचेजिंग कर सकते हैं। हेयर स्टाइल प्राइमरी क्लब की तरफ से बनाया गया। और समर कलेक्शन की जब भी बात की जाती है तो फातिमा जो हैं वो काफ़ी रंगीन किस्म के कपड़ों में नज़र आती हैं। तो आज मौसम की मुनासबत की वजह से ऑफ वाइट कलर चूज़ किया आप? बिल्कुल अनान, आपको पता होगा कि समर्स के अंदर ऑफ वाइट जो है वो ऑफ वाइट और इवन वाइट की कोई भी टोन्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। और स्पेशली आप उनको विद अ पॉप ऑफ कलर यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपके कपड़ों में कोई भी अगर कलर ऐसा है जो आप मैच कर सकते हो अपने जूतों के साथ या अपनी लिपस्टिक के साथ या डिफरेंट चीज़ों के साथ, तो आई थिंक बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन हो जाता है और आपको एक समर की वाइब भी मिल जाती है।
बट कलर भी लाइट होता है, जो कि समर्स के लिहाज से कहती है तो लाइट कलर्स बहुत मज़े के लगते हैं और ब्राइट कलर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं. तो आज मैंने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है. मतलब हनान आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो आई थिंक. थैंक यू वेरी मच. ब्लैक वैसे ही मेरा फेवरेट है, ब्लैक एंड वाइट. और हनान आपको पता है सबसे ज़्यादा मज़ा क्या आता है समर्स के अंदर, कि तैयार तो आप होते हो लेकिन तैयार होकर कहीं जाना भी तो होता है. तो लाजमी तौर पर इस समर्स फैसलाबादियों के लिए एक बड़े मज़े का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. और हम पहले ना अंदर चलते हैं और अंदर जाके मैं अपने ऑडियंस को बताती हूँ जनाब, और किचन में जो चाय इवेंट बनाते हैं. है. और साथ साथ चाय बनाने के हम ये भी बताते हैं कि तैयार तो बंदा हो जाता है लेकिन तैयार होकर आखिर जाना किधर है. तो फिर इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि लायलपुर गैलरिया की तरफ से फैसलाबाद में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डीएटी और लायलपुर गैलरिया की तरफ से, जो कि बिल्कुल दोनों जो है कोलैबोरेट करके इवेंट ऑर्गेनाइज करें, जो कि 3 और 4 जुलाई को फैसलाबाद में होगा. 12 से 8 बजे तक इसकी टाइमिंग है, जो कि लाजमी तौर पर सारे फैसलाबाद के लोग जो भी हैं जो जाना चाहते हैं अटेंड कर सकते हैं. और हनान वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ होगा ना? बच्चों के लिए तो लाजमी तौर पे होगा जनाब. पपेट शो भी है और मैजिक शो का एहतमाम भी किया गया है. यानी ऐसे लोग जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं वो वहाँ पे जाएं, बच्चों को घुमाएं फिराएं, उनको पपेट शो और मैजिक शो दिखाएं. अपने लिए उनके वहाँ पे एग्जीबिशन का एहतमाम भी किया जाएगा. ख़वातीन जो हैं इस हवाले से काफ़ी कमज़ोर दिल की मालिक होती हैं. अच्छा सूट देखें तो उनसे वहाँ से हिला नहीं जाता जब तक वो उसे परचेज़ नहीं कर लेती. और इसके साथ साथ ज्वेलरी जो है वो तो सोने पे सुहागा है. उसे देख के तो बस जहाँ मर्दों को खाना देख के लार टपकती है, उनको अच्छी ज्वेलरी और अच्छी शूटिंग देख के. आपको कपड़े ज़्यादा खरीदने में मज़ा आता है या आपको ज़्यादा मज़ा आता है शूज़ खरीदने में? मुझे वैसे शूज़ और वॉच, फिर उसके बाद कपड़े. शूज़ और वॉच, क्योंकि शूज़ जो हैं वो एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी शख्स. जी जी मैं डालता हूँ जनाब, मैं डालता हूँ. शूज़ जो है वो ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी शख्स जब चल के आ रहा होता है, जितनी मर्जी अच्छी ड्रेसिंग उसने की हो, तो सबसे पहले जो वहाँ पे नज़र आते हैं उसके शूज़ आते हैं और उसके बाद उसकी वॉच पे ध्यान जाता है. हनान पत्ती जो है ना थोड़ी ज़्यादा डालता है और जो मैंने तो कम डालना शुरू कर दी है, लेकिन हनान अभी भी बहुत ज़्यादा पत्ती ऐड कर देते हैं. क्योंकि हनान को होता है कि जो सुबह सुबह की हमारी चाय का कप है, जो कि इवन तो दूसरा कप होता है हमारी चाय का, लेकिन वो थोड़ा तेज़ ही हो ताकि हम लोग रिफ़्रेश हो जाएं दोबारा से. क्योंकि आई थिंक सुबह सुबह तो आप चाय पी लेते हैं लेकिन 2-3 घंटे के बाद कई दफ़ा फिर दोबारा दिल कर पड़ता है. और डीएटी जो जब हो स्पेशली तो फिर तो और भी ज़्यादा दिल करता है. और अभी आप इवेंट के हवाले से बात करते हैं जो कि ऑफकोर्स डीएटी की तरफ से और लायलपुर गैलरिया की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. तो वहाँ पे एक चीज़ जो होती है ना वो यही होती है कि हस्बैंड्स जो होते हैं ना यूजुअली बच्चों को लेकर बैठे होते हैं और बच्चे जो है बहुत तंग करते हैं. उनको होता है कि बस हमें छोड़ दिया जाए, इसीलिए उनकी एंटरटेनमेंट के लिए सारा इंतज़ाम किया गया है. और कुछ मर्द हजरात आजकल मुझे लगता है कि फ़ैशन में पूरा कॉम्पिटिशन औरतों को दिया जा रहा है टोटली. और कई दफ़ा तो ऐसे होते हैं कि मेन आर बेटर ड्रेस्ड इवन. तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा जी कि ये फेस्टिवल जो है जो कि समर फेस्टिवल है स्पेशली, ये सिर्फ औरतों के लिए, क्योंकि मर्द हजरात भी जाके इसको अटेंड कर सकते हैं. और अगर आपको कहीं पे बच्चे जो हैं आपके बहुत तंग कर रहे हैं तो मियाँ बीवी दोनों भी जा सकते हैं. और बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए वहाँ बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से आपके बच्चे जो आपको बिल्कुल तंग नहीं बिल्कुल. यहाँ पे अब हम चाय के हवाले से भी आपको बताते चलें. डीएटी की तरफ से आज चाय जो है बनाई जा रही है. डीएटी बनाने वालों का ये कहना है कि हफ्साने सेहत के असूलों के मुताबिक चाय को तैयार किया जाता है और कोशिश की जाती है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से चाय की बेहतरीन पत्तियां जो है वो चूज़ करके लाई जाएं ताकि इसके अरोमा, टेस्ट, टेक्सचर बेहतरीन हो और अपनी आवाम तक एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो पहुँचा सके. और मूड स्विंग्स का बहुत अमल दखल होता है. अच्छी चाय अगर आप पीते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ आपकी दिन भर की थकान भी उतर जाती है, मूड भी खुशगवार हो जाता है. डीएटी के हवाले से आपको बताता चलूँ 2 तरह की पैकिंग है इनकी. येलो कलर की पैकिंग है जिसके अंदर एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय जो है वो मौजूद है. और अगर कोई कड़क चाय पीना चाहता है, ज़रा स्ट्रॉन्ग चाय पीना चाहता है, तो उसके लिए आपको डीएटी दाने वाली का इंतखाब करना होगा, जैसे कि आज हमने किया. तो हमारी भी कोशिश होती है कि ज़रा स्ट्रॉन्ग चाय जो है बनाई जाए, क्योंकि दिन भर हेक्टिक रूटीन होती है, बहुत सारी जगहों पर जाना होता है, इंटरव्यूज़ करने होते हैं. तो उसके लिए आपको तंदुरुस्त और चुस्त जो है वो रहना होता है. उसके लिए आपको दाने वाली चाय का इंतखाब करना चाहिए जो कि आपके अंदर एनर्जी को भर देती है और आप फिर दिन भर ज़बरदस्त जो है अच्छा काम करते हैं. लेकिन अगर सुस्ती हो तो सुस्ती के अंदर काम जो है वो नहीं हो पाता. इसके साथ साथ आपको जनाब बताते चलें कि ऐसे लोग जो कि हीरे की अंगूठी जीतना चाहते हैं उनके लिए एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय जो है वो चूज़ करना होगी. क्यों, वो बताएंगी फातिमा. बिल्कुल हनान, अगर आप चाहते हैं, जिस तरह से हनान भी आई थिंक चाहते हैं कि अगर आप हीरे की अंगूठी जीतें तो आपने बस अपने नियरेस्ट स्टोर के ऊपर जाना है फैसलाबाद के अंदर और जाकर डीएटी की एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग खरीदनी है, जिसके ऊपर आपको ये कार्ड जो है डिस्प्ले बना हुआ नजर आएगा जिसके ऊपर क्लियरली हीरे की अंगूठी लिखा हुआ है.
یہ ایک لکی ڈرا ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک کوپن ملے گا اندر, آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے, اور ہر ہفتے یعنی کہ ہر ہفتے ایک قرآن دازی ہو رہی ہے, اور کسی بھی ہفتے آپ کی باری ہو سکتی ہے اور آپ کی ہیرے کی انگوٹھی نکل سکتی ہے. اور یہ صرف فیصل آباد کے لیے, اسپیسیفکلی صرف اور صرف فیصل آباد کے لوگوں کے لیے یہ قرآن دازی کی جاتی ہے. تو لازمی طور پہ جلدی سے جائیں اور جا کر ایکسٹریم کوالٹی کی پیکنگ خریدیں اور دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ کی بھی انگوٹھی نکلے. اور حنان تو آئی فیل لائک حنان آپ نے پچھلے 2-3 ہفتے تو خریدی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک بریک لیں گے, چھوٹا سا بریک کا وقت ہے, تو ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جمعے کا دن ہے, اور اس مبارک دن پہ ہم کوئی نہ کوئی دینی گفتگو کے حوالے سے لازمی طور پہ گفتگو کرتے ہیں, اور آج ہم خاص طور پہ تقویٰ, پرہیزگاری, عدم برداشت ان حوالوں سے گفتگو کریں گے. اور ہمارا دین اخلاق کے حوالے سے ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہمارا معاشرے کے اندر اخلاق کیا ہونا چاہیے, دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے, ہمیں اپنی ہم عمر کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے, پروفیشنل لائف میں کیا بیہیو کرنا چاہیے, پرسنل لائف میں کیا بیہیو کرنا چاہیے, اپنے بڑوں کے ساتھ گفتگو کیسی رکھنی ہے, ماں باپ کا درجہ اخلاق کے حوالے سے کیا ہے, بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ آبزرویشن کے مالک ہوتے ہیں. ایک بچہ جو ہوتا ہے اسے جس کو بولنا بھی نہیں ابھی آتا ہے, 1-2 سال کا جو بچہ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کے بولنے سے نہیں بلکہ آپ کے کرنے سے سیکھ رہا ہوتا ہے. وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو کہ کون کس طرح سے پیش آتا ہے. اور ہمارے دین کی جب بات کی جاتی ہے, دین تو سبق ہی محبت کا دیتا ہے, دین تو سبق ہی برداشت کا دیتا ہے, دین تو گناہوں کی بجائے نیکیوں کو کرنے کو ترجیح دیتا ہے, اور کوشش کرتا ہے کہ آپ کی زندگی سے گناہوں کو دور کر دیا جائے. کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں ایسی نہ لائی جائے جس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بیزار ہوں. تو ہمارے ساتھ آج خاص طور پہ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ علامہ طاہر الحسن صاحب موجود ہیں, جو کہ مذہبی اسکالر بھی ہیں, مذہبی رہنما بھی ہے. اخلاق اور رواداری سمیت بہت ساری چیزوں پہ آج ہم گفتگو کریں گے ان کے ساتھ. ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. سب سے پہلے اخلاق کے حوالے سے بتائیے گا علامہ صاحب, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا اخلاق بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں آج کل اخلاق کی بہت کمی پائی جاتی ہے. دوسرے کو مخاطب کرنے سے پہلے اسے اوئے یا تم کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے, جبکہ اگر آپ کسی سے مسکرا کے آپ کہہ کے بھی بات کا آغاز کرتے ہیں تو میرا خیال اس سے بھی آپ کی پرسنالٹی کا امپریشن دوسرے شخص پہ بہت اچھا جاتا ہے. اور اگر اس کا موڈ خراب بھی ہے, وہ آپ سے بدتمیزی بھی کر رہا ہے, تو آپ جب اسے پیار سے آپ کہہ کے گفتگو میں شامل کریں گے تو میرا خیال ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈاؤن آ جائے گا. اور اس کے علاوہ دین کیا سکھاتا ہے اخلاق کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. گزارش ہے کہ ہمارا جو اسلام دین ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. معاشرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا اچھا برتاؤ نہیں رکھتے. تو اللہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا وہ مسلمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو آج ہم اس طرح ایک دوسرے کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں, اور ہمسائے کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے خوش ہوتے ہیں. حالانکہ اخلاق اتنی بڑی اونچی چیز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کا جنت کے اندر محل کا ضامن ہوں کہ جو سچ پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہ کرے. تو دیکھیں نا کہ اس دور کے اندر ہمیں ایک مکان لینا ہو تو اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. مکان بینکوں سے لون لیتے ہیں, کوئی پیسے جوڑتے ہیں, کمیٹیاں ڈالتے ہیں, ایک مکان نہیں ہمیں ملتا دنیا کے اندر. تو اللہ کے نبی اس محل کی ضمانت دے رہے ہیں جو جنت کے اندر ہے, جو ہیرو اور جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوگا اور 60 میل اس کی لمبائی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صرف اخلاق پر کہ سچ پر ہونے کے باوجود آپ جھگڑتے نہیں, اس پر اللہ کے نبی نے ایک محل کی ضمانت خود دی ہے جنت کے اندر. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کے لیے بھی گارنٹی دیتا ہوں جنت کے درمیان کے اندر اس کا گھر ہوگا جو فرمایا جھوٹ نہیں بولے گا. یہ دیکھیں کیسی بڑی بات ہے اسلام ہمارا کہ جھوٹ سے بھی ایک ہماری بد اخلاقی ظاہر ہوتی ہے. ہم دن میں جھوٹ اتنا بولتے ہیں موبائل پر, ہم گھر پر ہوتے ہیں, وہ انسان کہتا ہے یار میں تجھے ملنے کے لیے آتا ہوں, کہتا ہے نہیں تو میں تو شہر سے باہر ہوں,
یعنی یہ جھوٹ موبائل پر بھی جو چل نکلا ہے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. دکھ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر، کہ جن کو چاہیے تھا کہ جن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی صادق اور امین تھے، آج ان کی امت جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے. بلکہ ہم نے تو سیاست کے اندر جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے دیا. کتنا دکھ ہے کہ سیاستدان جھوٹ کو بولنا فخر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ یو ٹرن ہے. حالانکہ مسلمان کے پوری دنیا کے اندر ایمج جاتا ہے، غیر مسلموں کے اندر یہ جاتا ہے ایمج. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر بھی، اپنے معاشرے کے اندر بھی سب سے پہلے جھوٹ کو ختم کریں کہ بیٹا جو مرضی ہو جائے آپ کے اندر، چاہے آپ کو مصیبت آتی ہے ایک بار آئے گی، مگر بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. جب ہم تجارت کے اندر، اپنے لین دین کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے گا. تو اخلاق کے آغاز جو ہوتا ہے میرے بھائی، وہ ہوتا ہے جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا. دیکھیں مکہ مکرمہ کے اندر لوگ حالانکہ مانتے نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، مگر ان کو یہ پتا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے، سچا ہے. اپنی ساری امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے. آج کیا مسئلہ ہے کہ کوئی بھائی دوسرے بھائی کے پاس امانت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی کسی کو مکان دے دیتا ہے اور وہ جناب اس کے مکان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم حق غصب کرنا چاہتے ہیں، کسی کے 2-4 لاکھ کسی نے امانت رکھ دیا یا کاروبار کے لیے دے دیا، ہم صاحب بے ایمان ہو جاتے ہیں، بھائی بے ایمان ہو جاتے ہیں، دوست بے ایمان ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھلائی تھی. آج مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ وہ اس پر منوان عمل کرتے تو آج پوری دنیا میں ہمارا ایمج اونچا ہوتا، ہم زوال کی طرف نہ جاتے. تو یہی وجہ ہے کہ میرے بھائی کہ ہم اخلاق کو چھوڑ کے ہم اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ گئے. اور جو سب سے بڑا ایک چیز اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی کے اندر خوبصورتی آئے، تم چاہتے ہو تمہاری زندگی کے اندر اچھا ایک ایمج جائے، فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم سکون کی زندگی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ارمان پورے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خوشیاں تمہیں میسر ہو، فرمایا پھر ایک ہی تمہارے پاس حل ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنا لو تو تمہیں دنیا کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا بالکل. پڑے. علامہ صاحب آپ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے اگزامپل ہے، سب سے بہتر اگزامپل ہے. اگر کوئی بھی انسان سیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، زندگی کے بیشتر مرحلوں سے، مصیبتوں سے کس طرح سے فیس کرنا چاہیے، یہ سوسائٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کس طرح سے جھیلنے چاہیے، تو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ کام جو ہے آپ کر سکتے ہو. میں چاہوں گی اگر جھوٹ بولنے کے حوالے سے، یہ جھوٹ جو لوگ بولتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نصیحت ان کے لیے یا کوئی ان کے الفاظ، حدیث جو ہے اگر آپ بتا سکیں ہماری آڈینس کے لیے بھی، کیونکہ ان کی زندگی سے ہم اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. اخلاق کے حوالے سے بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی قصہ، کوئی واقعہ جو کہ ہماری آڈینس کے لیے آپ سنا سکیں. جی محترمہ، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے جو حدیث پڑھی ہے کہ من لسانہ ہی، زبان سے تو کسی مسلمان کو، بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب تکلیف یہی ہے نا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچے کو کہتے تھے باہر مہمان ہے، اس کو کہے پاپا گھر پر نہیں ہے. سب سے پہلے یہی جھوٹ ہے کہ ایک انسان سفر کر کے آیا، دور سے آیا، وہ تمہیں ملنے کے لیے آیا ہے، اگر تم اس کو بیٹھک میں بٹھا کر مل لو گے تو تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ وہ 4 بندوں میں جا کر تمہاری تعریف کرے گا، حسن اخلاق کی بات کرے گا، یا میں اس کے پاس گیا تھا، اور اللہ اس کا رسول بھی خوش ہوگا. کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو برداشت کر لیں گے، آپ کے ذاتی جو گناہ ہے اس کو برداشت کر لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ہر میرا امتی گناہ کر سکتا ہے مگر 2 گناہ نہیں کر سکتا. فرمایا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، دوسرا کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی بات کی ہے. فرمایا بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ اور دھوکہ نہیں کر سکتا. مسلمان کی اول نشانی یہ ہے
کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا, دوسرا دھوکہ نہیں کرے گا. جب ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, دھوکہ بھی کرتے ہیں, تو پھر ہم جب مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو یہی تو علامہ اقبال نے کہا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کہ ہماری جو ایک غیر مسلم کے سامنے جب تو وہ تصویر جاتی ہے تو لوگ ہنستے ہیں غیر مسلم کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں, ان کے تو حکمران جھوٹ بولتے ہیں, ان کے تو کام ہی جھوٹ بولنا ہے. ہمیں چاہیے کہ اب معاشرے کے اندر ہمارے علماء کرام کو بھی, ہمارے وکلاء ہماری عدالتوں کے اندر دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا. جھوٹ, ایک وکیل جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, ایک وکیل سچ بول رہا ہوتا ہے. بالکل. اس کے علاوہ بھی اگر قرآن کی کوئی آیات بھی ہوں جو آپ بتا سکیں, کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں, ہمارا معاشرہ بہت حد تک بگڑ چکا ہے. وہ چاہے ہم کسی بھی سیکٹر کی بات کریں, کسی بھی پروفیشن کی بات کریں, ہر جگہ پہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے, ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو کہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. اخلاق کے حوالے سے, چاہے وہ بڑوں کے ساتھ سلوک ہو, چاہے وہ بچوں کے ساتھ سلوکی کیوں نہ ہو, بچوں کو بات بات پہ ڈانٹ دیا جاتا ہے, نرمی سے ان کے ساتھ پیش نہیں آیا جاتا. وہی چیز بڑے ہو کے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دہراتے ہیں, اپنے بزرگوں کے ساتھ دہراتے ہیں. میں چاہتی ہوں اگر کوئی ایسی آیات بھی ہوں قرآن, دیکھیں قرآن مجید کے اندر بھی بار بار یہ ذکر ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ لعنت ہو جھوٹوں پر. کتنی بڑی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی, کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور جس پر جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت برس رہی ہو, تو جس اللہ نے تمہیں رزق دینا ہے, جس اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا ہے, جس اللہ نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازنا ہے, رزق دینا ہے, دولت دینی ہے, بچے اولاد دینی ہے, تمہیں خوبصورت زندگی دینی ہے, جب وہ اللہ سے تم جھوٹ بول کر لعنت لوگے تو پھر باقی خوشیاں تو تمہاری مدھم پڑ جائیں گی, وہ تم دوبارہ خوشیاں حاصل تو نہیں کر سکے. جس کا پیر اس سے ناراض ہو جائے اس مرید کو کیا فیض ملے گا, جس کا استاد شاگرد سے ناراض ہو جائے اس کو علم حاصل کیا ہوگا, جس کا حکمران افسر اپنے رعایا سے ناراض ہو جائے وہ افسر رعایا کو کیا مراد دے گا. اسی لیے ہمارا رازق اللہ ہے, تو خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رحمان اللہ, رحیم اللہ ہے, کریم اللہ ہے, تو ستار العیوب اللہ ہے. تو جب اس کو ہم ناراض کر بیٹھے, لعنت اللہ علی الکاذبین, اسے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ لعنت ہے میری اللہ کی اس پر جو جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹوں پر. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی آپ نے بات کی, اور ان کی پوری حیات مبارکہ جو ہے ہمارے لیے ایک سبق دیتی ہے. اخلاق کے حوالے سے بات چل رہی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب بلال جب خاص طور پہ خادم ہوا کرتے تھے اور وہاں پہ چکی پیسا کرتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اکثر گزر ہوتا تھا وہاں سے تو رونے کی آواز آتی تھی. تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے, تو حضرت بلال سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھے بہت کام کرواتا ہے, میں بیمار ہوں, اس کے باوجود ساری رات چکی پیسنے کو ملتی ہے. اسے علم نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے, لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا اور ان کی جگہ انہیں سونے کا حکم دیا اور خود ساری رات ان کی جگہ پہ چکی پیسی. تو یہ معاملہ کئی دفعہ دہرایا, ایون جب وہ بیمار تھے اپنا قمیض بھی ان کو دی تاکہ ان کو سردی جو ہے وہ رات کو نہ لگے. تو اتنا اخلاق جب انہوں نے دیکھا تو آٹومیٹیکلی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بننے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ اخلاق آج کے دور میں کہاں جاتا ہے؟ آج کے دور میں تو کسی غریب کی اس طرح سے امداد نہیں کی جاتی, کسی غریب کی اس طرح سے حمایت نہیں کی جاتی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا. دو جہانوں کے بادشاہ, پوری کائنات کے بادشاہ, سرتاج, عظیم الشان ہستی, اور وہ ایک ادنا سے خادم کو اس کو سونے کی اجازت دے کے ان کی جگہ خود کام کرتے ہیں. کہاں پہ ایسی عظیم مثالیں ملیں گی؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی اس پر میں دیکھیں یہی کہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق آپ نے بات کی کہ اصل اخلاق کی وجہ سے اسلام بڑا ہے اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. دیکھیں ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے باہر جا رہے ہیں تو دیکھا ہے کہ مائی بڈری غریب ہے, اس کی گٹھی ہے, وہ کمزور ہے, اور اس کے اٹھانے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں آپ ادھر کھڑی ہیں. میں بیٹا میں نے ساتھ والے ذرا گاؤں میں جانا ہے تو مجھے سامان اٹھایا نہیں جا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اماں جی لائیں مجھے دیں. آپ نے کندھوں پر اٹھا کر چل پڑے ساتھ میں. تو وہ مائی راستے میں باتیں بھی کر رہی ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مائی سے کہا اماں تیری زیادہ عمر گزر گئی ہے,
تو آپ میں تیرا بیٹو جیسا ہوں کہ مجھے ایسی نصیحت کر کہ تاکہ میرے لیے زندگی میں کوئی اچھا بہتر ہو جائے. اس اماں نے کہا بیٹا آپ تیرے جیسا نوجوان میں نے حسین خوبصورت اخلاق والا آج تک نہیں دیکھا. کون کٹھنی اٹھاتا ہے جی آج کے زمانے میں؟ کسی امیر کو کہو یہ کسی مزدور کی مقصد گٹھلی اٹھا کے دے، کوئی نہیں اٹھائے گا. کوئی ایم این اے ایم پی اٹھائے گا؟ وہ تو گاڑی سے جناب اترتے ہوئے مٹی لگ جائے پاؤں کو تو وہ صاف کرتے ہیں. یہ تو ہمارے اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے کہ ہم اخلاق کے اندر اتنے گر گئے ہیں کہ ہم کسی غریب کے اوپر گاڑی پہ جا رہے ہیں تو بارش پڑی ہوئی ہے تو یہ احساس نہیں کرتے کہ یار ہماری گاڑی کے تیز چلانے کی وجہ سے کسی کے کپڑوں پر چھینٹیں پڑ جائیں گے. تو یہ ہمارا اخلاق ہے. ہم گاڑی پر بیٹھ کر اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو مائی کہنے لگی بیٹا آپ کے اخلاق بھی بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ جیسا نوجوان میں نے اس طرح خوبصورت اخلاق والا نہیں دیکھا. لیکن ایک میری نصیحت ہے کہ میں نے سنا ہے مکہ مکرمہ میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہے، وہ اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو پوجا نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرنا شرک ہے. تو وہ جادوگر ہے تو اس کے قریب نہ جانا. دیکھو یہ کیسی بات ہے. وہ مائی نصیحت کر رہی ہے جس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام گٹھی اٹھا کے جا رہے ہیں. جب گھر میں اس کو الوداع کہا اچھا اماں خدا حافظ، کہا بیٹا اپنا نام تو بتا دے، کل کو مجھے ضرورت ہی پڑ سکتی ہے، میں تجھے آواز دے لوں گی. کہا اماں اگر نام بتایا تو پریشان ہو جائے گی. کہا نہیں نہیں بیٹا تو نام بتا کے جا. فرمایا میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس تو جانے سے روکتی ہے. اور اس نے کہا ٹھہرو، اگر تو وہی محمد ہے تو پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے جا. سبحان اللہ. یہ تھی اخلاق. وہ مائی اسلام کے اندر داخل ہو گئی. اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اندر مہمان آ گیا، وہ رات ٹھہرا. اس پہ گفتگو کریں گے، اس واقعے کو کمپلیٹلی سنیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بیٹا کب سے آپ گنگنا رہے ہو؟ کتنی دیر ہوگی آپ کو نعت پڑھتے ہوئے؟ کتنی دیر ہوگی؟ 2 مہینے. 2 مہینے؟ ارے 2 مہینے میں 2 مہینے میں اتنا سارا سیکھ لیا. 2 سال میں. واو. اور ماشاءاللہ یہی چیز ہوتی ہے کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، جو بچے ہیں، جو کل کا فیوچر کا صحیح میں ذمہ دار ہوں گے، ان کو ہم کیا سکھا رہے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت آواز، اور ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا کانفیڈنس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ اور بھی بچے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ کے ان کا بھی جو ہے اس طرف آنے کا دل کرے گا. ان کا بھی دل کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے جتنا ہو سکے درود پاک جو ہے پڑھیں اور اسلام کی طرف رجوع ہوں. جس طرح سے یہ بچی ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز ہے آپ کی. آپ کیری آن رکھیں اور آگے چلتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ بہت ترقی کریں اسی طرح سے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے اخلاق کے حوالے سے، اور کیونکہ ہمارے ساتھ عروج بھی اتنی پیاری سی بچی بھی موجود ہے، میں چاہتی ہوں کہ والدین کے حوالے سے بات کریں یا ٹیچرز کے حوالے سے بات کریں. پہلے وہ بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی وہ بتا دیں، اس کے بعد مہمان ہے اخلاق کے حوالے سے. ذرا یہ بھی بات بڑی اچھی ہے، لوگوں کو سمجھ آئے کہ جو مہمان سے بڑا آج کل جہاں سے ہم بریک میں گئے تھے نا، اب وہیں سے مقصد مہمانوں سے بڑا دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر مہمان کیوں آ رہے ہیں. آج کل تو مہمان کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، مسجد نبی میں ٹھہرایا گیا تو مگر اس کو پتہ نہیں تھا، وہیں اس نے پیشاب وغیرہ کر دیا. تو صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود چادر دھو رہے ہیں اس کی پانی کے ساتھ. یہ ہے اخلاق. آپ نے یہ نہیں کہا آج تک مالک ہوتا ہے وہ اپنے نوکروں کو کہتا ہے یہ صفائی کرو یہ کرو، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ عالمین 2 جہانوں کے شہنشاہ وہ خود جناب اس چادر کی صفائی کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام فوراً دوڑے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کیا ہوا. تو فرمایا مہمان آیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا تو یہی اس نے پیشاب وغیرہ کر دیا. تو یہ ہے اخلاق جو ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم اس وسلم کی زندگی کو جب تک نہیں اپنائیں گے بہن جی اس وقت ہم کامیابی کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے. علامہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک ایگزامپل دنیا بھر کی تا قیامت تک ایک سیٹ کر دی گئی؟ وہ ایگزامپل کیا تھی؟ کہ فقیری میں رہ کے بادشاہت حاصل کرنا. ہمارے آج کے دور میں اس شخص کو بادشاہ سمجھا ہی نہیں جاتا جس کے جاہو جلال بادشاہوں والے نہ ہو، گاڑیاں نہ ہو، پیسہ نہ ہو اور نوکر چاکر نہ ہو، وہ معاشرے کے اندر وہ جسے پنجابی میں کہتے گل بات نہ ہو. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بتایا، نہ تو کوئی تخت و تاج، نہ کوئی شاہانہ لائف سٹائل، اور نہ ہی کوئی ایسا زر
उनके पास मौजूद देखिए जी, था। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात सोते थे, एक वो खजूर का बनाया हुआ था, उस पर सोते, सुबह उठते तो आपके जिस्म पर वो निशान खजूरों के पड़े होते थे। ये थे, कोई नरम बिस्तरा नहीं था, कोई उनके पास कोई राहत, कोई गनमैन, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। तो हमें तो ये चीज़ों ने बर्बाद क्या किया कि गैर मुस्लिम देख लो, जो उनकी चीज़ें आज हमारे अंदर हैं और जो हमारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए थे वो लेकर बैठे हैं। इखलाक में यूरोप में गया हूँ, यूके के अंदर, मैंने वहाँ एक गोरे से एड्रेस पूछा, वो मुझे घर तक उसके छोड़ कर आया। यहाँ एड्रेस पूछ लो कि मैंने जनाब खुर्डिया वाले जाना है, वो आपको झांग की तरफ डाल देगा। तो ये तुम्हारा मुआशरा है, तो ये हमारा इखलाक है। तो हम कैसे तरक्की कर सकते? तरक्की उस वक्त तक नहीं कर सकते जब झूठ नहीं छोड़ सकते अपने भाइयों के साथ, इखलाक के साथ। देखिए हजरत अली करमल्ला वजहू ने फरमाया कि अगर आप चाहते हैं कि दिन का रोजा और रात के क़याम का सवाब हासिल करें, तो फरमाया अपने इखलाक अच्छे कर लो। वाह क्या वाह। बात है। और इतनी बिल्कुल बड़ी बात। तो ये चीजें हैं। तो मेरी बहन ने वालिदैन का भी जिक्र किया, तो वालिदैन तो उनके साथ तो वैसे ही देखिए उफ का लफ्ज बोला है, फरमाया फला तकुल्लहुमा उफ, उफ ना करना। देखिए उफ का ये आप समझते जी उए भी ना करना। ये देखें वालिदैन जब बुढ़ापे के अंदर होते हैं ना, तो जाहिर है अल्लाह ने यहाँ आपको समझने की बात होगी, इखलाक का कितना आला दर्जा अल्लाह ने बताया कि वालिदैन बोलना है, उन्होंने जाहिर है बात भी करनी है, घर में मुदाखलत करनी है। तो अल्लाह ने ये उनको नहीं कहा वालिदैन को कि तुम भी चुप करो, नहीं, उस नौजवान को कहा जो बेटा है, जिसको पाला है, उन्होंने बड़ा किया, वो फरमाया तूने उफ नहीं करना। ये बोल रहे हैं, ये मेरे साथ बदतमीजी कर, फरमाया करते रहे, तुम्हें क्या, तुमने नहीं बोलना। देखो उनको मना किया जा रहा औलाद को। इखलाक का आला दर्जा ये कि वालिदैन बूढ़े हैं, बोल रहे हैं, फरमाया तो उनको मैं नहीं कहूंगा कि तुम चुप रहो, फरमाया उनको बोलने दो, वो तुम्हें पाला नहीं है सारी बिल्कुल, जिंदगी आप ठीक कह रहे हैं। आज ये होता है कि औलाद जब बड़ी होती है तो उसी वालिदैन को कहती है तुम्हें क्या समझ है जी, और बाबा बेशक अल्लाह ताला ने इस चीज का जो है वो कहा है कि अपने वालिदैन से मोहब्बत के साथ जो है पेश आना चाहिए और मुस्कुरा के पेश आना चाहिए। बहुत शुक्रिया लामा साहब आज के शो में आने के लिए। अरूज बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।